جئنا إلى الدنيا كي ندعو إلى الله لننشر الخير في الكون الذي حارى ونرسل الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في سورة والطين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پچھلی نشست میں سورہ والتین کا ہم مطالعہ کر رہے تھے، اور پہلی نشست میں جو گفتگو ہوئی تھی، ایک تو اس کا سرسری مطالعہ ہوا تھا، سرسری ترجمہ کیا گیا تھا اس سورۃ مبارکہ کا، اور پھر اللہ تعالی نے 4 چیزوں کی قسم کھائی. سب سے پہلے تو والتین والزیتون، انجیر کی قسم، زیتون کی قسم، اور طور سینین کی قسم، اور اس پرامن شہر کی قسم کہ ہم نے انسان کو بہترین ساخت میں پیدا کیا ہے. تو جو پچھلی نشست میں ہم نے جو گفتگو کی تھی وہ ذرا ذہن نشین کر لیں. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے انجیر کی قسم کھائی اور زیتون کی قسم کھائی، اس لیے کہ یہ دونوں درخت کثیر البرکت اور کثیر المنافع ہے. اس سے بہت برکتیں ہوتی ہے اور یہ انسانوں کے لیے بہت فائدہ مند ہے. جو پہلی قسم انجیر ہے اس کے بارے میں بیان کر چکا ہوں کہ یہ شام اور فلسطین اور مصر میں اس کی کھیتی ہوتی ہے، اس کی کاشت کی جاتی ہے، اور اس کے درخت کی اوسط اونچائی 30 فٹ ہوتی ہے، اور سال میں 2 مرتبہ اس میں پھل آتے ہیں. اور اس کے ظاہری اور باطنی دونوں فائدے ہیں. ظاہری فائدے تو اس کے یہ ہیں کہ یہ غذا بھی ہے، دوا بھی ہے، اور پھل بھی ہے. اس طریقے سے یہ غذا ہے، کھانے کے کام میں بھی دیتی ہے، دوا بھی ہے، اور میں دوا کی تفصیل بیان کر چکا ہوں کن کن چیزوں میں فائدہ دیتی ہے. اور یہ پھل بھی ہے. یہ تو اس کے ظاہری فضیلتیں ہیں، یہ ظاہری خصوصیات ہیں. اور اس کی خصوصیت ایک یہ بھی ہے، یہ سارا ہی کھایا جاتا ہے، اس میں سے کوئی چیز پھینکنے کے قابل نہیں ہوتی. نہ چھلکا ایسا کہ نہ کھایا جائے، نہ گٹلی کہ پھینکی جائے. گویا کہ قرآن کریم کی طرح مغز ہی مغز ہے. یہ تو اس کی ظاہری خصوصیات میں نے بیان کی تھی. اسی طرح اس کی باطنی خصوصیات میں سے یہ ہے، یہ اہل کمال کے ساتھ کامل مشابہت رکھتا ہے. یعنی جس طرح اہل کمال کا ظاہر و باطن ایک جیسا ہوتا ہے، جیسے باہر سے نظر آتے ہیں، ایسے دل کے اعتبار سے وہ صاف و شفاف ہوتے ہیں. تو اسی طریقے سے اس پھل کے اندر بھی یہ یکسانیت پائی جاتی ہے کہ یہ جیسا باہر سے نظر آتا ہے ایسا ہی اندر سے نظر آتا ہے.
اس لیے کہ انجیر کے درخت کی ایک عجیب بات یہ ہے، یہ کمال کا دعویٰ کرنے سے پہلے ہی اپنے کمال کا اظہار کر دیتا ہے، یعنی یہ پہلے پھل لاتا ہے بعد میں پھولتا ہے، جبکہ دوسرے درخت پہلے پھولتے ہیں پھر پھیلتے ہیں۔ گویا کہ اس درخت کے اندر ایثار کی صفت پائی جاتی ہے کہ پہلے دوسروں کو نفع پہنچاتا ہے اور پھر اپنی آراستگی کی تدبیر کرتا ہے۔ اور ان سب باتوں کے ساتھ میں انجیر کو ایک خاص مناسبت انسان کے ساتھ دی ہے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے دانا کھایا اور آپ کا جنتی لباس اتر کر گر گیا تو آپ اپنے ستر کو چھپانے کے لیے کسی درخت کے پاس جاتے تھے، وہ درخت اوپر کو چلا جاتا تھا۔ واحد یہ ایسا درخت تھا انجیر کہ اس نے حضرت آدم علیہ السلام کی ستر پوشی کے لیے اپنے پتے دیے۔ اس وجہ سے اس انجیر کے درخت کو انسان سے بھی خاص مصابہت ہے۔ حاصل کلام یہ ہے کہ حق تعالیٰ نے اس پھل کے نفع بخش اور بے ضرر ہونے کی جامعیت کے پیش نظر قسم کھائی اور اس کو انسان کی جامعیت کے ساتھ جو مناسبت ہے اس کی رعایت فرمائی۔ اور میں نے بیان کیا تھا جو زیتون جو ہے یہ بھی ایک چھوٹا درخت ہے جس کی اونچائی اوسطاً 25 فٹ ہوتی ہے۔ یہ بہت سی چیزوں میں کام آتا ہے اور یہ اس کے اندر خصوصیات ظاہری بھی ہیں اور باطنی بھی، دونوں اعتبار سے۔ اور میں نے حوالہ دیا تھا حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا کہ زیتون کے ظاہری و باطنی فائدے پر حضرت شاہ عبدالعزیز فرماتے ہیں کہ زیتون درخت کو بھی کہتے ہیں اور اس کے پھل کو بھی کہتے ہیں۔ تو اس کی ظاہری خصوصیت تو ایک یہ ہے کہ یہ غذا بھی ہے، غذا کے طور پر بھی ہم استعمال کرتے ہیں، اور دوسری چیز اس کے اندر دوا بھی ہے کہ دوا کے طور پر بھی ہم استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ ظاہری چیزیں ہیں اور اسی طریقے سے یہ پھل بھی ہیں، تو یہ تو ظاہری چیزیں ہیں، لیکن اسی طرح سے اس کی باطنی خصوصیات یہ ہے، یہ تیل بننے کے بعد اس میں اعلیٰ درجے کی نورانیت اور چمک پیدا ہو جاتی ہے۔ تیل اس کے باطن سے نکلتا ہے، اس لیے اس کی باطنی خصوصیت شمار ہوئی، اور یہ باطنی خصوصیت کی وجہ سے اہل کمال کے ساتھ اس کی خاص مناسبت ہے۔ جس طرح سے اہل ریاضت کے لوگ اپنا مجاہدہ کرتے ہیں اور ریاضتیں کرتے ہیں اور روزہ رکھتے ہیں، اپنے نفس امارہ کو مارتے ہیں اور پھر اندر سے روحانیت نکلتی ہے تو ان کی روح میں عظیم نورانیت اور چمک پیدا ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے اس کے تیل جو اندر سے نکلتا ہے اس میں بھی عجیب طرح کی چمک اور کشش پیدا ہوتی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے اتنا صاف اور شفاف ہوتا ہے یہ تیل کہ اگر اس کو جلایا جائے اس میں دھوئیں کی رمق باقی نہیں رہتی۔ حاصل کلام یہ ہے اس قسم میں پہلی قسم سے زیادہ ترقی ہے۔ پہلی قسم میں انجیر کو ذکر کیا گیا تھا جس میں ظاہری فائدے اور کچھ باطنی فائدے ہیں، مگر اس میں باطن کی نورانیت نہیں ہے، اور اس قسم میں جہاں ظاہری فائدے ہیں باطنی فائدے ہیں اس کے ساتھ ساتھ نورانیت بھی ہے، لہذا اس کی مناسبت کمال انسانی کے ساتھ بہت زیادہ ہوئی، اس لیے اللہ نے اس کی قسم کھائی۔ اور تیسری چیز میں نے بیان کی تھی وہ طور سینین، یہ طور سینا کوہ طور ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے بلوایا اور اس پہاڑ سے آپ کو آواز دی، انی انا اللہ رب العالمین، موسیٰ میں ہوں اللہ جو تمام جہانوں کا رب ہوں۔ اور یہیں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ کا خطاب سے نوازا گیا، اور اس کے بعد بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس پہاڑ پر لے جا کر اللہ رب العزت نے اس پہاڑ پر آپ کو تورات کی تختیاں عطا کی۔ اس طرح یہ پہاڑ اپنی ظاہری جامعیت کے ساتھ
حضرت موسیٰ علیہ السلام کے روحانی اسرار اور ان کی عبادت کے انوار کا بھی جامع اور نور الہی کا مظہر ہوا۔ اس قسم میں پہلی قسم سے بھی ترقی ہے کہ اس سے پہلے قسم جس نور کی تھی یعنی زیتون کی نور انسری تھی، اور جس نور نے اس پہاڑ پر تجلی فرمائی تھی وہ تو نور الہی تھا۔ اس وجہ سے اتنے دن گزرنے کے بعد آج تک اس پہاڑ پر وہی تاثیر باقی ہے اور تاابد اس کی وجہ سے کمالات موسوی تر و تازہ رہتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھائی تھی بلد امین کی، قسم ہے اس پر امن شہر کی۔ اس کی بھی خصوصیت یہ ہے کہ یہ چونکہ اسی شہر پہ بیت اللہ اللہ کا گھر موجود ہے، جس پر ہم وقت تجلیات الہی کا ظہور رہتا ہے، اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے پیدائش اور مقام بعثت کا شرف بھی اسی کو حاصل ہے۔ لہذا یہ وحی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اسرار کا جامع ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کا نور اس میں جگمگا رہا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت دوسری نبوتوں کے مقابلے میں بہت جامع ترین ہے، لہذا پہلی قسموں سے زیادہ اس میں ترقی ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے اس شعر کی قسم دکھائی۔ ان چاروں قسموں کے بعد وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا۔ گزشتہ نشست میں ہم یہاں تک آئے تھے، اب آگے مطالعہ کریں۔ تقویم کے لفظی معنی کسی چیز کے قوام اور بنیاد کو درست کرنے کے ہیں، کسی چیز کے قوام اور بنیاد کو درست کرنے کے ہیں، اس لیے کہ پوری عمارت کا دار و مدار دراصل بنیادوں پر ہوتا ہے۔ اور احسن تقویم سے مراد یہ ہے کہ انسان کی جبلت اور فطرت کو بھی دوسری مخلوقات کے اعتبار سے احسن بنایا گیا ہے، اس طریقے سے انسان کی جسمانی حیات اور شکل و صورت کو دنیا کے سب جانداروں سے بہتر اور حسین بنایا گیا ہے، اسی طرح انسان کی جبلت اور فطرت کو بھی احسن بنایا گیا ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ انسان کو حق تعالی نے اپنی تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ حسین بنایا ہے۔ ابن عربی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں کوئی انسان سے احسن نہیں ہے، سب سے زیادہ خوبصورت انسان ہے، کیونکہ اس کو اللہ تعالیٰ نے حیات کے ساتھ، اس کی زندگی کے ساتھ عالم، متکلم، سمیع، بصیر، مدبر اور حکیم بھی بنایا ہے۔ وہ حیات اس کے اندر موجود ہے، اس کے ساتھ وہ عالم بھی ہے، متکلم بھی ہے، وہ گفتگو کر بھی سکتا ہے، وہ سمیع بھی ہے، وہ سننے والا بھی ہے، وہ بصیر، وہ دیکھتا بھی ہے، وہ تدبیر بھی کرتا ہے اور حکمت کے ساتھ چلتا بھی ہے۔ یہ تمام کے تمام صفات، عالم ہونا، متکلم ہونا، سمیع ہونا، بصیر ہونا اور مدبر ہونا اور حکیم ہونا، یہ دراصل خود سبحانہ وتعالی وعم نوالہ کی صفات ہیں۔ چنانچہ بخاری و مسلم کی روایت میں آیا ہے ان اللہ خلق آدم علی صورتہ، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنی صورت پر پیدا فرمایا۔ مراد اس سے یہی ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بعض صفات کا کوئی درجہ اس کو بھی دیا گیا ہے، ورنہ حق تعالیٰ تو ہر شکل و صورت سے بری ہے، لیکن جو صفات ہے یہ الگ بحث آ رہی ہے، انسانوں کے ساتھ بھی خاص ہوتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ بھی خاص ہوتی ہے، لیکن جو صفات اللہ کے ساتھ ہیں وہ دائمی ہیں، اور بندوں کے ساتھ جو صفات ہے وہ دائمی نہیں۔
اور پھر دوسری بات یہ اللہ کی صفات دائمی کے ساتھ ساتھ میں وہ مستعار نہیں ہے، وہ خود اس کی ذاتی ہے، جبکہ بندے کی جتنی صفات ہے وہ مستعار ہے، وہ اللہ کی دی ہوئی ہے۔ تو بہرحال بہت سی صفات ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بھی عطا کی ہے۔ تو انسان کے ظاہر کو دیکھا جائے تو وہ بھی حسن و جمال کا مرقع ہے، سیدھی قد و قامت ہے، تمام اعضاء متناسب ہے، اتنی سیٹنگ سے اللہ تبارک و تعالی نے اعضاء کو بنایا ہے اور اس کو صحیح ترتیب کے ساتھ پیدا کیا ہے کہ گردن ہی دیکھ لیجئے نہ اتنی لمبی ہے کہ اونٹ جیسی ہو، نہ اتنی چھوٹی ہے کہ کچھوے کیسی ہو، ناک کو دیکھو نہ اتنی لمبی ہے جیسی ہاتھی کی سونڈ ہوتی ہے اور نہ ہی چوپاؤں کی طرح بالکل ہی پچکی ہوئی۔ الغرض تمامی اعضاء کو غور سے دیکھو تو حسن جمال کا اس سے بہتر نمونہ نہیں ملے گا، نیز اس کی ساخت بھی ایسی ہے کہ وہ قیام ہے، رکوع ہے اور سجدہ ہے، ہر انداز سے عبادت کر سکتا ہے، جبکہ مخلوقات میں سے کوئی یہ سب عبادت کر ہی نہیں سکتا۔ جتنے بھی اللہ کی مخلوقات ہیں وہ اس طرح عبادت نہیں کر سکتی، اس طریقے سے انسان عبادت کرتا ہے اور بہترین انداز میں کرتا ہے۔ اگر اس کے باطن کی حقیقت پر غور کیا جائے تو یہ نسخہ جامع اپنے اندر 4 عالم لپیٹے ہوئے ہیں۔ انسان کا جو باطن ہے تو اس کے اندر 4 عالم خود موجود ہے۔ انسان کے اندر عالم شہوت ہے، عالم غضب ہے، عالم وہم ہے، عالم خیال ہے، اور یہ پھر چاروں عالم ایک حاکم غیبی جس کو عقل کہتے ہیں اس کے آگے مسخر اور تابع ہیں۔ یعنی یہ 4 عالم ہیں انسان کے اندر، عالم شہوت ہے، عالم غضب ہے، عالم وہم ہے، عالم خیال ہے، لیکن ان کے اوپر جو حاکم ہے، حاکم غیبی جس کو عقل کہتے ہیں وہ ہے، اور عقل کے مطابق یہ چلتے ہیں۔ جیسا عقل فیصلہ کرتی ہے تو شہوت چلتی ہے، اور عقل فیصلہ کرتی ہے تو غصہ چلتا ہے، تو گویا کہ وہ حاکم ہے۔ اور اس حاکم غیبی کو شریعت کی نورانی مشعل عطا کی گئی ہے کہ یہ عقل جو کام کرتی ہے شریعت کے نورانیت کے اعتبار سے، شریعت کی رہنمائی حاصل کر کے، نورانیت حاصل کر کے، تو اس نورانیت کو حاصل کر کے چلتی ہے تاکہ اس کی روشنی میں بھلے برے کے درمیان تمیز کر سکے۔ جب ان چاروں پر اس حاکم کا حکم مشعل شریعت کی روشنی میں غالب رہتا ہے تو انسان انتہائی اعلیٰ مقام تک پہنچ جاتا ہے، لیکن اگر اس کی عقل نورانی مشعل کے ساتھ نہ چلے یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رہنمائی حاصل نہ کرے تو پھر انسان ذلیل و خوار ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس کو فرمایا ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر اسے الٹا پھیر کر ہم نے سب نیچوں سے نیچ کر دیا۔ پہلے جملے میں انسان کو ساری مخلوقات اور کائنات سے احسن بنانے کا بیان ہے۔ اس جملے میں اس کے مقابل یہ بتلایا گیا ہے کہ جس طرح وہ اپنی ابتدا اور شباب میں، بچہ ہونے میں اور پھر اس کے بعد جوان ہونے میں ساری مخلوقات سے زیادہ حسین اور سب سے بہتر تھا، آخر میں اس پر یہ حالت بھی آتی ہے کہ وہ بد سے بدتر اور برے سے برا ہو جاتا ہے۔ ظاہر یہ ہے کہ بدتری اور برائی اس کی ظاہری جسمانی حالت کے اعتبار سے بتلائی گئی ہے۔ انسان ظاہری جسم کے اعتبار سے ابتر سے ابتر ہوتا چلا جاتا ہے کہ شباب ڈھلنے کے بعد، جوانی ڈھلنے کے بعد شکل و صورت بدلنے لگتی ہے، بڑھاپا اس کا روپ ڈھانپ لیتا ہے اور بدہیت بشکل نظر آنے لگتا ہے، بیکار اور دوسروں پر
بار ہو کر رہ جاتا ہے، کسی کام کا نہیں رہتا، بخلاف دوسرے جانوروں کے وہ آخر تک اپنے کام میں لگے رہتے ہیں۔ انسان ان کے دودھ، سواری، بار برداری اور دوسری قسم کے سینکڑوں کام لیتے ہیں۔ وہ ذبح کر دیے جائے یا مر جائے تو بھی ان کی کھال، ہڈی، بال، غرض، جسم کا ہر ریشہ ریشہ انسانوں کے کام میں آتا ہے، بخلاف انسان کے جو بیمار اور بڑھاپے میں عاجز و درماندہ ہو جاتا ہے تو مادی اور دنیا داری کے اعتبار سے کسی کام کا نہیں رہتا، اور مرنے کے بعد بھی اس کے کسی جز سے کسی انسان یا جانور کو فائدہ نہیں پہنچتا، گویا کہ اسفل سافلین میں پہنچ جاتا ہے اور کسی کام کا نہیں رہتا۔ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ۔ تو لہذا پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو نیچے سے نیچ کر دیا، مگر ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے تو ان کے لیے کبھی ختم نہ ہونے والا اجر ہے، فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ، تو ان کے لیے ایسا ثواب ہے جو بے انتہا ہے۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے جو لوگ ایمان والے ہیں اور عمل صالح اختیار کرتے ہیں، یعنی عقل کو شریعت کی روشنی میں استعمال کر کے اپنی قوا کو شریعت کے مطابق کام میں لاتے ہیں، تو اس جسمانی بیکاری اور مادی خرابی کا نقصان ان کو نہیں پہنچتا، بلکہ نقصان صرف ان لوگوں کو پہنچتا ہے جنہوں نے اپنی ساری فکر، اپنی ساری طاقت اسی مادہ پرستی پر خرچ کی تھی اور وہ ختم ہو گئی، اور آخرت میں ان کو کوئی حصہ نہیں، بخلاف مؤمنین اور صالحین کے کہ ان کا اجر و ثواب کبھی قطع ہونے والا نہیں ہے۔ اگر دنیا میں بڑھاپے کی بیماری، کمزوری اور عجز سے سابقہ بھی پڑا تو آخرت میں ان کے لیے درجات عالیاں اور راحت راحت موجود ہے، اور بڑھاپے کی بیکاری میں بھی عمل کم ہونے کے باوجود ان کے لیے نامہ اعمال میں وہ سب اعمال لکھے جاتے ہیں جو وہ قوت کے زمانے میں کیا کرتا تھا۔ چنانچہ ایک روایت ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی مسلمان کسی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اعمال لکھنے والے فرشتوں کو حکم فرماتے ہیں کہ جو عمل خیر یا اپنی تندرستی میں کیا کرتا تھا وہ بھی اس کے اعمال میں لکھتے رہو۔ اس کے علاوہ اس مقام پر مؤمنین صالحین کی جزا جنت ہے، اور اس کی نعمتوں کو بیان کرنے کے بجائے لہم اجر غیر ممنون فرمایا گیا ہے، ان کے لیے ایسا اجر ہے جس کی کوئی انتہا نہیں، جو کبھی منقطع ہونے والا نہیں۔ اس میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ ہو سکتا ہے ان کا یہ صلہ دنیا کی مادی زندگی ہی سے شروع ہو جاتا ہے۔ حق تعالی شانہ جلالہ عم نوالہ اپنے مقبول بندوں کے لیے بڑھاپے اور ضعف میں ایسے مخلص رفقا مہیا فرما دیتے ہیں جو ان کے آخری لمحے تک ان سے روحانی فوائد اٹھاتے ہیں اور ان کی ہر طرح کی خدمت کرتے ہیں۔ اسی طرح بڑھاپے کا وقت جب انسان مادی اور جسمانی طور پر معطل اور بیکار ہو جاتا ہے اور لوگوں پر بار سمجھ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے یہ بندے اس وقت بھی بیکار نہیں ہوتے۔ الغرض جب خداوند عالم کی قدرت کے یہ مناظر نظروں کے سامنے ہے کہ انسان کو بہترین پیکر میں پیدا کیا جا رہا ہے اور وہ کمزوری سے قوت و جوانی کی طرف اور پھر جوانی سے بڑھاپے اور کمزوری پستی کی طرف لوٹ رہا ہے، تو انسانی بدن میں یہ تغیرات، یہ عدل بدل قادر مطلق کی قدرت اور حکمت کا عظیم ثبوت ہے۔ ایک انسان کی ذات میں رونما ہونے والے تغیرات
عالم پر واقع ہونے والے تغیرات، عالم کے شباب کے بعد اس کے بڑھاپے اور زوال پر زبان حال سے پوری گواہی دے رہے ہیں۔ ان دلائل کا مشاہدہ کرنے والا یہ قدرت اور جرأت نہیں رکھتا کہ وہ قیامت اور بعث بعد الموت کا انکار کر سکے۔ جو انسان اپنے اندر خود یہ تغیرات دیکھ رہا ہے، یہ تبدیلی دیکھ رہا ہے کہ وہ جب چھوٹا بچہ تھا، پھر اس کے بعد ایک زمانہ آیا، وہ جوان ہوا، پھر ایک زمانہ آیا وہ بوڑھا ہو گیا، تو جو اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے، وہ تغیرات کر رہا ہے، انسان کو پیدا کر رہا ہے، تو یقینی طور سے وہ مرنے کے بعد دوبارہ بھی انسان کو کھڑا کر سکتا ہے۔ تو قیامت کا انکار ناممکن ہے۔ فرمایا فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ، پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد کون جزا اور سزا کے معاملے میں تم کو جھٹلا سکتا ہے؟ جن کو سب چیزوں کا علم ہو تو وہ شخص اس کی عقل جھٹلا نہیں سکتی۔ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ، کیا اللہ سب حاکموں سے بڑا حاکم نہیں ہے؟ یعنی یہ مخاطب تو بتا، اس کے بعد کون سی وہ چیز ہے جو تجھ کو منکر بنا رہی ہے قیامت کے روز جزا اور سزا کے معاملے میں، اور کون سی وہ بات ہے جو اس امر پر انسان کو آمادہ کر رہی ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ نہیں اٹھایا جائے گا اور اعمال کی جزا اور سزا نہیں دی جائے گی، حالانکہ یہ تمام دلائل اور عالم کے حیلہ احوال اور تغیرات جو انسان دیکھ رہا ہے، اس کو دیکھنے کے بعد انسان بتا کیا یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا حاکم تمام حاکموں سے ضرور بالضرور ہی سب سے بڑا حاکم ہے، اور یہ بات سب ماننے پر مجبور ہیں، عقل کی آنکھوں سے مشاہدہ کرتے ہیں اور اس کے احکام کائنات پر نافذ و جاری ہے، اور کائنات کی ہر چیز اس کے حکم کے سامنے سرنگوں ہیں، سب چیز اس کے حکم پر چل رہی ہے۔ دنیا جب سے قائم ہے اس کے حکم سے زمین و آسمان میں کوئی سرتابی نہ کر سکا، جانور ہے، سورج ہے، ہوائیں ہیں، بارش ہے، بادل ہے، چرند اور پرند ہے، غرض ہر چیز اس کی مطیع اور فرم بردار ہے۔ چنانچہ ایک روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص سورہ والتین پڑھتے ہوئے اس آیت الیس اللہ بأحکم الحاکمین پر پہنچے کہ کیا اللہ تعالیٰ سب حاکموں سے بڑا حاکم نہیں ہے، تو اس کو کہنا چاہیے وَأَنَا عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ، پروردگار عالم میں اس پر گواہ ہوں کہ بے شک اللہ ہی ضرور احکم الحاکمین ہے، اور میں اس پر گواہی دینے والوں میں سے ہوں۔ لیکن یہ اس وقت کا مسئلہ ہے جب کوئی شخص تلاوت کر رہا ہو، اس لیے فقہائے احناف فرماتے ہیں کہ نماز کے سوا جب بھی یہ آیت تلاوت کی جائے تو ان کلمات کا پڑھنا مسنون ہے کہ جب انسان کوئی تلاوت کرے تو فوراً اللہ تعالیٰ کی اس بات کی گواہی دے کہ پروردگار عالم جو بھی آپ فرما رہے ہیں بالکل برحق ہے، اور میں اس بات پر گواہی دیتا ہوں کہ تو سچا ہے، اور اسی طریقے سے تیرے احکام سچے ہیں، اور مرنے کے بعد انسان کو دوبارہ اٹھانے والا صرف احکم الحاکمین ہے، وہ تمام بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اور اسی کے ہاتھ میں تمام کی تمام کائنات کا نظام ہے، اور باقی جتنی بھی کائنات ہیں سب اللہ کے تابع ہے۔ سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، جو بھی آسمان اور زمینوں میں ہے وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، اللہ نے ان کو مسخر کر رکھا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لنا فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔